अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर मलिक। 25 मई आज लॉन्ग मार्च का दिन है और इस लॉन्ग मार्च ने अभी जारी है। इसका हतमी अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि ये किस रुख जाएगा। क्या ये तहरीक बनेगी, धरना बनेगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर अभी तक जो दो तीन चीज़ें साबित हो चुकी हैं वो ये साबित हो गई हैं कि हुकूमत और इमरान खान दोनों ने जो जो पोजीशन ली थी वो दुरुस्त पोजीशन थी। हुकूमत ने कहा था हम ये रियासती मशीनरी से ताकत से इस लॉन्ग मार्च को रोकेंगे और इमरान खान ने कहा था कि हम इस ताकत का जवाब देंगे। हम इस पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और लोग मेरे साथ हैं। तो हुकूमत की हद तक अगर देखा जाए तो ये तो चीज़ समझ आती है कि हुकूमत के पास रियासती मशीनरी है। उन्होंने तो एक पुलिस को या अपने इदारों को कहना कि आप रोकें, कंटेनर लगा दें। मगर असल जो आज का दिन जो है, अभी तक का जो टाइम है वो इमरान खान के खाते में है। इमरान खान ने जो अब इब्तदाई मैच है वो डेफिनेटली जीत लिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ डोमिनेशन, इन टर्म्स ऑफ नफसियाती जंग जो है जिसमें इमरान खान ने डोमिनेट किया है। वो किस तरह डोमिनेट किया है कि एक बहुत बड़ी ये क्रिटिसिज्म ये था कि पीटीआई जो है ये एक काइंड ऑफ मिडल और अपर मिडिल क्लास की एक जमात है जिसमें अवामीपन नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे सोटे नहीं खाए, ये वो लोग हैं जो सड़कों पे नहीं आ सकते, ये वो लोग नहीं हैं जो पंजाब पुलिस या रियासती मशीनरी से के आगे खड़े हों। मगर इत्तफाक की और कमाल की बात है, अगर लाहौर से आप देख लें, अब लाहौर में सुबह से तकरीबन अभी तक कुछ छोटी छोटी कोई 15-20 झड़पें हो चुकी हैं जिसमें ठीक है गिरफ्तारी हुई हैं, लोग हिरासत में हुए हैं, पुलिस ने उनकी गाड़ियाँ तोड़ी हैं। मगर कमाल ये है कि वो जो एक तासर था कि ये लोग खड़े नहीं होंगे वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। लाहौर में रेजिस्टेंस नज़र हुई है, वज़ीराबाद में रेजिस्टेंस हुई है, वहाँ से उन्होंने अमजद मली है जो प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ है उनको हिरासत में लिया है। लाहौर से अभी डॉक्टर यास्मीन है, डॉक्टर यास्मीन मेरा ख्याल है अभी तक जो पंजाब की पीटीआई की सियासत है उसमें बहुत बड़ी एक चैम्पियन बन के आई है, क्योंकि एक उनकी एज और एक कैंसर का एक मरीज़ होना और उसके साथ जो उन्होंने अवामीपन का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ वो पीटीआई के लिए जो नई पीटीआई बन रही है उसके लिए एक बहुत ताकतवर एक पर्सनैलिटी की सूरत में आगे आई हैं। तो पॉइंट मैं जो रेज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतनी रुकावटें हैं। अभी फैज़ाबाद में क्रेन के साथ लोग आए और उन्होंने कंटेनर भी वहाँ से हटा दिए हैं। तो अगर ये जो इस तरह की जो सूरत है, इसी तरह पेशावर से जो केपीके में ठीक है, वहाँ इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ लोगों का इकट्ठा होना समझ आ रहा है। मगर फिर भी लोग हैं, वो कोई पैसा लेके नहीं है, वो इमरान खान की मोहब्बत में आए हैं। तो साबित ये हो गया कि इमरान खान का जो मैसेज है आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो ये था कि एक हकीकी मार्च होगा, पाकिस्तान में ग़ुलामी ख़त्म की जाएगी। वो लोगों में वाकई पॉपुलर मैसेज गया और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इस हवाले से जो इब्तदाई इस वक्त की कामयाबी है वो इमरान खान ने ले ली है, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो एक नफ्सियात का पॉइंट जो मैंने गौर किया एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि इमरान खान ने किया क्या है। इमरान खान ने मेरा ख्याल है एक चीज़ की बहुत एज ए फास्ट बॉलर इमरान खान को इस चीज़ की बड़ी समझ है कि पाकिस्तानी समाज में अगर आपने लीड करना है, अगर आपने क़यादत करनी है तो आप में अग्रेशन होना चाहिए। और अग्रेशन से क्या मुराद है? अग्रेशन अगर आप कमज़ोर पे दिखाते हैं तो वो अग्रेशन नहीं है, वो फिर अब्यूज़ है। जिस तरह के अगर आप हुकूमत में हैं तो अगर आपके पास पंजाब पुलिस है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये अग्रेशन नहीं होता, इसको हम टेररिज्म कह सकते हैं, इसको हम हुकूमती मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप ताकत का जो टैक्स पेयर की ताकत है उसको गलत इस्तेमाल करें। मगर इमरान ने जो कमाल किया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से मैं समझता हूँ पॉलिटिकली सीखा है, वो उसने ये सीखा है कि पाकिस्तानी लोग, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का 60% पंजाब है, वो हमेशा उस बंदे को पसंद करते हैं, उस लीडर को पसंद करते हैं जो ताकतवर के आगे खड़ा हो जाता है, और चाहे उसकी पोजीशन कमज़ोर हो। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें जो हीरो, पंजाबी हीरो है, वो इमरान ने उसमें 100 में से 100 नंबर लिए हैं। मसलन आप अपोजिशन में हैं, आप ललकार किसको रहे हैं? हुकूमत को। आप ललकार किसको रहे हैं? रेंजर को। आप ललकार किसको रहे हैं? पुलिस को। आप ललकार किसको रहे हैं? जिसके पास गन है। आप ललकार किसको रहे हैं? जिसने कंटेनर रखे हैं। तो वो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन में देख रहा था, उसमें कमाल है। उसमें पंजाबी लोग ख़ास तौर पे अगर हिस्ट्री यहाँ की देखी जाए, अगर आप भुट्टो देखें, भुट्टो सिंध से आए थे, सिंध भी पाकिस्तान ही है, मेरा ही है वो भी, मगर लोगों ने, पंजाब ने सबसे ज़्यादा जो पजीराई हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसने अपने दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज था ताकत, उसने भी एग्रेशन दिखाया था किसके? ताकतवर के ख़िलाफ़। जनरल अयूब अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब जनाब दे चुके थे, 10 साल उन्होंने जश्न कामयाबी मना रहे थे, तो भुट्टो उनके आगे खड़ा हो गया, एक आम आदमी, और वहीं से वो पॉलिटिकली कहाँ से कहाँ गया। क्योंकि लोगों ने भुट्टो के लिए इसलिए मोहब्बत की, उसके पीछे इसलिए आए कि भुट्टो ने बात की रोटी कपड़ा मकान की। भुट्टो खड़ा हुआ है सबसे ताकतवर जनरल अयूब के सामने, फिर वो खड़ा हुआ जनरल याहिया के सामने, फिर वो खड़ा हुआ जनरल ज़िया के सामने। और शायद
میرا حال ہے ساری دنیا اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ اگر بھٹو شاید اگر معافی مانگتے یا کوئی اپیل کرتے اپنی پھانسی کے خلاف تو شاید جنرل ضیاء ان کو پاکستان سے باہر بھیج دیتے یا ان کو معاف کر دے، مگر بھٹو آخر دم تک زندگی کے اخیر لے سانس تک اس نے معافی نہیں مانگی، وہ اگریسو رہا۔ یہ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی میکنگ کیا ہے، عمران خان نے پاکستان کی سائیکالوجی کو کس طرح کنٹرول کیا ہے، اس کی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہ آتے ہیں بے نظیر بھی بیسیکلی وہی بھٹو کے اگریشن کی ایکسٹینشن تھی کہ یہ وہ پاکستانی لیڈر ہے، یہ وہ خاتون ہے جو طاقتور کے آگے کھڑی ہوگی۔ اور بے نظیر کا جو دنیا میں پاکستان جس کو اگر اس خطے میں دیکھیں 86 میں جو سب سے بڑا استقبال ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ بے نظیر آئی تھی جنرل ضیاء کی طاقت کے سامنے، آمریت کے سامنے، جو کہ آرمی چیف بھی تھا جس کے پاس پوری ریاستی مشینری تھی، اور اس کے جلوس میں ابھی تک جو لوگ کہتے ہیں وہ اس کی تعداد نہیں بتاتے کتنے لوگ تھے، مائلز کی بات ہوتی ہے کہ جی ایئرپورٹ سے لے کے داتا صاحب کوئی 15 کلومیٹر کے ایریے پہ لوگ ہی لوگ تھے۔ تو اس کے آگے چلتے ہیں، میں کوئی یہاں پہ کسی کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف کے بارے میں ایک امپریشن تھا کہ یہ طاقتور کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ مگر جب نواز شریف نے بھی جب صدر ساکھ اسٹیبلشمنٹ کا جی علامت تھی اس کے سامنے کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد اس نے جنرل مشرف پہ بھی کچھ مقدمات کیے، پھر اس کے بعد جو ریسنٹلی جب مجھے کیوں نکالا، جب نواز شریف بھی جب بھی طاقت کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی پاپولیرٹی ملی ہے۔ تو آج کا جو پاکستان ہے 75 سال میں مجھے لگ رہا ہے اس وقت جتنی بھی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں عمران کی سب سے بڑی ابھی تک کامیابی ہے کہ اس نے بغیر، آپ کے یہاں اتنے بڑے نام ہیں، مولانا فضل ہیں، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، بلاول ہے، زرداری ہے، میرا حال ہے کوئی اس وقت عمران کے بالکل ساتھ بھی نہیں لگ سکتا، کیونکہ وہ کمپرومائز نظر آ رہے ہیں۔ وہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ طاقتور حلقے ہوں، چاہے پاکستان کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان کے باہر ہوں، وہ ان سے مل کے حکومت میں آتے ہیں۔ اور عمران نے یہ وہ سنگل وہ پوائنٹ ہے جس سے اس نے پاکستان کے لوگوں کے دلوں کو ہٹ کیا ہے، لوگوں کے دماغ کو ہٹ کیا ہے، اور آج اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لیں، وہ اسلام آباد پہنچے، وہ اسلام آباد نہ پہنچے، اس کا جلسہ کر دیں، وہ ہو نہ ہو، آج کا دن عمران کے کھاتے میں، اور عمران کل گزرے ہوئے سے آج زیادہ پاپولر ہے۔ اگر اس ملک میں الیکشن ہو تو اگر اس کو جتنے ووٹ ملنے تھے کل گزرا ہوا 24 مئی، آج اس کو زیادہ ملیں گے۔ تو عمران کنسسٹنٹلی آن دی رائز ہے۔ اور دوسرا جو بڑا سرپرائزنگ عمران نے پاکستانی پولیٹکس میں چیز جو پیدا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یوزلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت سے نکلتے ہیں تو آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ سے اقتدار چلا جاتا ہے، آپ کے دوست بھاگ جاتے ہیں، آپ کے ویل وشر چلے جاتے ہیں، میڈیا آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ مگر عمران کی کنسسٹنٹ جو رائز ہے، جو سب سے میں سمجھتا ہوں انٹرسٹنگ ہے پولیٹیکل سائنس کی اور میڈیا کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ کنسسٹنٹ رائز کر رہا ہے، 9 اپریل کے بعد ہر آنے والا دن اس کو پاپولر کر رہا ہے۔ اور تیسری جو چیز میں سمجھتا ہوں عمران کی بہت جو میں قابل توجہ ہے وہ ہے اس کا میڈیا کا استعمال، کس طرح وہ ویڈیو بناتا ہے اور کس طرح ہر ٹائم پہ پتہ کہ یہ پریس کانفرنس کا ٹائم ہے، یہ ٹی وی پہ انٹرویو دینے کا ٹائم ہے، یہ ٹویٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ تو میس میڈیا اینڈ سوشل میڈیا دونوں کا جو انتہائی انٹیلیجنٹ استعمال ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں عمران کسی کے ساتھ کوئی پاکستان میں اس کی منوپلی ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ سوشل میڈیا پہ 100% لگتا ہے عمران کے علاوہ پاکستان میں ہے کچھ نہیں۔ تو یہ تو عمران خان کی اچیومنٹس ہے جو میری رائے ہے کہ عمران آج کا دن جیت گیا ہے۔ اب آنے والے حالات پہ دیکھیں گے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، مگر ابھی تک کا ونر عمران ہے۔ اب دوسری بات حکومت کیوں کھڑی ہے؟ میں نے جس طرح کہا کہ آج کے دن میں جو جس نے کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ عمران نے کہا تھا کہ ہم طاقت کا مقابلہ کریں گے، وہ کر رہا ہے۔ حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، حکومت کے طاقت کے استعمال کی میں نے 4-5 دن پہلے ایک ویلاگ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی طاقت جو ہے وہ IMF سے آئے گی، وہ ڈالر سے آئے گی۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو اندر سے تو چلانا نہیں، آپ تو خود ہم نے کچھ پروڈیوس نہیں کرنا، نہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے، نہ لوگوں کو روزگار دینا ہے، تو ہم نے بھیک مانگنی ہے، جو جا کے بھیک لے ہے تو وہ ملک اس کا بن جاتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو ایک ایکسپلینیشن دی تھی کہ اس میں بلاول بھٹو، زرداری، پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا کسی طرح IMF کو رام کیا جائے، جو انٹرنیشنل اہم ملک ہیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان سے پاکستان کو ادھار ملے تاکہ ہم پاکستان میں پیسفل حکومت کر سکیں۔ اور یہ ملک کے یہاں کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو بھی پتہ جو پیسہ لائے گا وہی ملک چلائے گا۔ تو اس کے لیے اگر آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں جو سب سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کیوں اپنی بات پہ قائم ہے، اس کی بھی خبر دینی آپ کو بنتی ہے، جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو سوئٹزرلینڈ گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں جو ایک ورلڈ ایک فورم ہوتا ہے، وہاں پہ جو وزیر خزانہ سعودی عرب کے ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی طاقت ہے۔ جس طرح میں نے عمران کی خوبیاں آپ کو گنائی ہیں، وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے، لوگوں کو پاپولر چلا گیا، لوگوں میں اس کا میسج چلا گیا، لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ تو وہ اپنی پوزیشن میں، ان کی پوزیشن لوگ نہیں ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وزیر خزانہ سعودی عرب نے یہ بیان دے دیا ہے کہ $3 بلین
جو ہم پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں، ہم بڑے قریب ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان ہمارا دوست ہے، ہم پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہی اس طرح کی خبریں اب IMF سے بھی آئیں گی. اگر سعودی عرب سے آئی ہیں تو UAE سے بھی آئیں گی. IMF شاید پیسے بھی دے سکتا ہے، اور اگر 2-4 بلین ڈالر وہاں سے آ گئے، 3 بلین ڈالر یہاں سے آ گئے، اگر UAE نے بھی کچھ پیسے دے دیے تو 7-8 بلین ڈالر آنے سے کیا ہوگا؟ جو حکومت کی طاقت ہے وہ ہوگی کہ آپ کا ڈالر تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا، پاکستان تھوڑا سا بظاہر سٹیبل ہو جائے گا، تھوڑی سی مہنگائی کم ہو جائے گی. تو وہ اس لیے ڈنڈا سوٹا چلا رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں ڈرتے، ہماری طاقت ڈالر ہے، وہ وہاں سے آ رہی ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی قوتیں بھی ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ ایسا ایک پوائنٹ نکلا ہے جس پہ دونوں کی بات عزت رہ جائے، دونوں کا، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں مک مکا ہو جائے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے، حکومت اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے. ہاں صاحب اپنی پوزیشن پہ ہے کہ میں طاقت سے ڈرتا نہیں، میں مقابلہ کروں گا. مگر اطلاعات ہیں کہ پرویز خٹک صاحب ہو گئے، قریشی صاحب یہ جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان سے نیگوسیشن میں ہیں، اور اس سے پہلے پرویز الہی صاحب آن ریکارڈ بتا چکے ہیں کہ PTI کے عمران خان کی پارٹی کے اس ملک کے طاقتور حلقوں سے رابطے ہیں، کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہوا. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کامن پوائنٹ پہ آ جائیں، اور کامن پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس لانگ مارچ کو جلسے میں تبدیل کر دیں اور حکومت اس کے لیے کوئی نہ کوئی تاریخ کا اعلان کر دے. یاد رہے کہ عمران خان نے ابھی یہ نہیں کہا کہ آپ آج ہی ریزائن کریں اور آج ہی الیکشن کرائیں. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دیں اور نگران حکومت بنائیں. تو دیر از اے پاسبلٹی، دیر از اے چانس کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 25 مئی کا جو اینڈ ہو، یہ لانگ مارچ کا اینڈ ایک لمبی تاریخ کی بجائے پاسبلٹی اب بن گئی ہے کہ شاید اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ جلسہ کریں اور حکومت ایک ڈیٹ آپ کو دے دے کہ الیکشن کب ہو. اب تک کے لیے یہی سچویشن ہے. آگے فردر سچویشن میں آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.